نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع پر بات چل رہی ہے. گزشتہ دنوں حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں عرض کی جا رہی تھیں. 9 نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی اور بہت ہی قیمتی بہت ہی کارآمد نصیحتیں ہیں. آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ جو تجھے تکلیف دے اس سے علیحدہ ہو جا. جو تجھے تکلیف دے اس سے علیحدہ ہو جا اور اچھے دوست کی صحبت اختیار کر. اور اچھے دوست کو تم کم ہی پاؤ گے. اچھے دوست کو تم کم ہی پاؤ گے. اور اپنے امور میں ان لوگوں سے مشورہ لیا کر جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں. یہ کس کی نصیحت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت. کہ صحابہ میں بڑے ذلیل القدر صحابی ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب مرید ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تو 2 شخص ایسے تھے، عمر بن خطاب اور عمر ابن ہشام، جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا. تو آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اسلام کو شوکت عطا فرما، عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن ہشام کے ذریعے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی. پھر کیا درجہ اور مقام ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، وحی کا سلسلہ جاری رہتا، تو حضرت عمر پر وحی نازل ہوتی. اس درجے کے شخص ہیں، اور اس درجے کے شخص ہیں کہ 16 یا 17 مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اور ان کی تائید میں قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئی. اس درجے کے شخص ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی بات کسی قیمتی بات ہوگی کہ جو تجھے تکلیف دے اس سے علیحدہ ہو جائے. اور ظاہر ہے تکلیف کون دیتا ہے؟ تکلیف وہی دیتا ہے جس کے دل میں خیر خواہی نہیں ہوتی، جس کے دل میں محبت نہیں ہوتی، جس کے دل کے اندر کوئی ہمدردی کا جذبہ نہیں ہوتا. ایسا شخص دوسرے کو تکلیف دیتا ہے. اور یہ تکلیف دینا، کسی کو تکلیف دینا، ناجائز ستانا، ناجائز تکلیف دینا، یہ انسان کی خبث باطن کی علامت بھی ہے کہ اس کے باطن کے اندر کوئی خباثت ہے، کوئی غلاظت ہے. کہ اگر اس کا باطن اندر سے صاف شفاف ہوتا تو کبھی اس بات کو سوچتا بھی نہیں کہ کسی کو تکلیف دوں. اب اگر یہ کسی کو تکلیف دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہمدرد نہیں ہے، یہ خیر خواہ نہیں ہے.
اس لیے ایسے شخص سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، پھر ایسے شخص سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اور کس کے لیے؟ کہ کوئی ایسا دوست ہے، کوئی ایسا شخص ہے، ایک تو وہ چیز ہے کہ استاد شاگرد کی تربیت کے لیے اسے کوئی کام دیتا ہے، اب ظاہر ہے شاگرد تو تکلیف میں آ جاتا ہے، تو اس سے یہ تکلیف مراد نہیں۔ باپ بیٹے کی تربیت کے لیے اسے کسی کام کے لیے کہتا ہے، کوئی مشقت کا کام ہے، کوئی تکلیف کا کام ہے، تو اس سے یہ تکلیف مراد نہیں ہے، بیٹے کی تربیت کے لیے۔ شیخ مرید سے کوئی کام کہتا ہے، کوئی مجاہدہ کراتا ہے اس کی اصلاح کے لیے، درستی کے لیے، تو ظاہر تکلیف آتی ہے، تو اس سے یہ تکلیف مراد نہیں، کیونکہ بہت سی تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں، اور بہت سی تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو تعلق مع اللہ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مثلا آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اب اس میں بھی ایک تکلیف ہے، اس میں بھی ایک مجاہدہ ہے، لیکن یہ تکلیف کس لیے ہے؟ اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے۔ ایک بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے تو تکلیف برداشت کرتا ہے، لیکن خدمت کر کے وہ کیا حاصل کرتا ہے؟ وہ خدمت کر کے ماں باپ کی دعاؤں کو حاصل کرتا ہے، اور ان کی دعائیں اسے جنت تک لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو اس سے مراد وہ تکلیف نہیں ہے، بلکہ وہ تکلیف ہے کہ بہت سے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب تک کسی کو ڈسا نہ جائے، جب تک کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، انہیں چین نہیں آتا، انہیں سکون نہیں آتا۔ بس ان کی زندگی کا مشن ہوتا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ، لوگوں کو اذیت پہنچاؤ۔ تو اگر ہمیں کوئی ایسا موذی شخص نظر آتا ہے کہ جس کا کام ہی اذیت اور تکلیف پہنچانا ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس سے علیحدہ ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر خیر خواہی نہیں، اس کے اندر بھلائی نہیں، اس کے اندر ہمدردی نہیں، اور اس سے کسی خیر کی امید اور توقع بھی نہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، پھر ایسے شخص سے دوستی اور تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اچھے دوست کی صحبت اختیار کر۔ اب اچھا دوست کسے کہتے ہیں؟ خیر خواہ کو کہتے ہیں، ہمدرد کو کہتے ہیں، دکھ درد کو بانٹنے والے کو کہتے ہیں، خیر خواہی کا راستہ دکھانے والے کو کہتے ہیں، نیکی کے راستے پر چلانے والے کو کہتے ہیں۔ یہ تو اچھا دوست ہو سکتا ہے کہ جو برائی سے منع کرے، جو نیکی کی تلقین کرے، جو ہمارے دکھ درد میں شریک ہو، ہمارے دکھ درد کو بانٹنے والا ہو، تو یہ تو خیر خواہ ہو سکتا ہے، اسے تو دوست رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جو دوست ایسا ہو جو صرف جیب کا دوست ہو، کہ جب تک دوست کی جیب گرم ہے تو دوستی ہے، مفاد کا دوست ہو، اغراض کا دوست ہو، کہ جب تک اس کا مفاد اور اس کی غرض پوری ہو رہی ہے تو اس کی دوستی قائم ہے، اور جہاں اس کے کسی مفاد پر، کسی غرض پہ ضرب پڑ گئی، چوٹ پڑ گئی، دوست نے کہا میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، میں تو یہ خرچہ نہیں کر سکتا، اب یہی دوست دشمن بن گیا، تو سوچ کے دوست بنانا چاہیے، اور دوست بنانے سے پہلے آزما لینا چاہیے کہ دوست بنانے کا اہل بھی ہے یا نہیں، لائق ہے یا نہیں۔ اور جس چیز کو سب سے زیادہ دیکھنا چاہیے اس کی دینداری کو دیکھنا چاہیے، دینداری کو پرکھنا چاہیے، آیا اس کے اندر دین بھی ہے یا نہیں۔ اگر دین اس کے اندر ہوگا، دینداری اس کے اندر ہوگی، تو کچھ خوف خدا بھی ہوگا، اور اگر دینداری اس کے اندر نہیں ہے تو پھر ایسا آدمی جو اپنے رب کا وفادار نہیں ہے، دین پر چلنا کیا ہے؟ اپنے اللہ سے وفا کرنا ہے، تو جو اپنے رب کا وفادار نہیں ہے، اپنے رب سے وفا کرنے والا نہیں ہے، بھلا وہ کسی اور سے کیا وفا کرے گا؟ اس سے وفا کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ تو اچھے دوست کو تلاش کرنا چاہیے، اور دوستی کا جو حلقہ ہے نا، دوستی کا حلقہ یہ بڑا محدود ہونا چاہیے، سلیکٹڈ ہونا چاہیے، اس کی کوانٹٹی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوالٹی کو دیکھنا چاہیے کہ کوالٹی کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی میرے کتنے دوست ہیں، ارے کام کے کتنے ہیں؟ دوستوں کا حلقہ تو بہت بڑا ہے، لیکن کام کے کتنے ہیں؟ سارے نکم میں، کام کا ایک بھی نہیں، تو پھر ایسی دوستی رکھ کر کیا فائدہ؟ تو دوستوں کی فوج بھرتی کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ پھر جتنے دوست زیادہ ہوں گے اتنا انتشار زیادہ ہوگا، کیونکہ جتنا تعلقات کے اندر انسان گھرا ہوا ہوگا اتنا اس کی زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہوگا، یکسوئی نہیں ہوگی، انتشار زیادہ ہوگا۔
کبھی وہ اس کی ٹانگ کھینچے گا کہ وہ اس کی ٹانگ کھینچے گا، بس ساری زندگی اسی دوستی میں پوری ہو جائے گی۔ نہ ماں باپ کی فکر ہوگی، نہ نوکری کی فکر، نہ کاروبار کی فکر، نہ بیوی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، فکر ہے تو دوستوں کی فکر۔ ایسے لاپرواہ لوگ موجود ہیں کہ گھر میں ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے، بیوی کو سب کام ہے، اولاد کی بہت سے کام رکے ہوئے ہیں، لیکن وہ دوستیاں نبھا رہا ہے۔ تو یہ کیسا انسان ہے کہ جسے گھر کی فکر تو نہیں ہے، بھلا دوستیوں کی فکر ہے؟ تو سوچ سمجھ کے دوست بنانا چاہیے، سلیکٹڈ دوست ہونے چاہیے، چند اور محدود ہونے چاہیے، لیکن بڑے باوفا ہونے چاہیے، بڑے باوقار ہونے چاہیے، اچھے اخلاق کے حامل ہونے چاہیے، جن کے اندر دین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نرا دنیا دار ہی ہو، کچھ تمہیں بیچ کر کہیں چلا جائے گا، تمہاری بولی لگائے گا، قیمت لگائے گا، تمہیں کہیں بیچ کے نیلام کر دے گا، تمہاری قیمت بھی وصول کر لے گا۔ تو پہلی بات کیا فرمائی کہ جو تجھے تکلیف دے اس سے علیحدہ ہو جا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن کسی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے ایک دفعہ ڈس لیا وہ سے ہوشیار ہو جاؤ، ایک دفعہ تکلیف پہنچا دی ہوشیار ہو جاؤ، اب اس سے اپنا راستہ بدل لو، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو، کیونکہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ دوبارہ اس سے نہیں ڈسنا چاہیے۔ مومن 2 دفعہ کسی ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا، اگر دوبارہ پھر اس سے تعلق قائم کر لیا تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں، بے وقوف کوئی نہیں، کیونکہ جس کی فطرت کے اندر ڈسنا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، وہ پھر وہی کام کرے گا۔ تو پھر یہ تو آپ کی حماقت ہے۔ ہمارے نبی یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، اور آپ اسی سے تعلق بڑھا رہے ہیں۔ نہیں، ایسے سے قطع تعلق کر دو، اور اچھے دوست کی صحبت اختیار کرو، اچھے دوست کی صحبت۔ اور آگے کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی اچھے دوست کو تم کم ہی پاؤ گے۔ اچھے جو دوست ہیں نا وہ دنیا میں بہت کم ملیں گے، ایسے ویسے تو بہت مل جائیں گے، بگاڑنے والے، بھٹکانے والے، بہکانے والے بہت مل جائیں گے، جن کے ساتھ رہ کر انسان کے اخلاق بگڑ جائیں، عادات بگڑ جائیں، اس کی گفتار بگڑ جائے۔ اچھے بھلے گھرانے کا بچہ گالیاں دینے لگے، اچھے بھلے گھرانے کا بچہ ماں باپ سے منہ لگنے لگے، آپ اندازہ لگاؤ کیسے؟ آخر یہ چیز کیوں اس کے اندر آئی؟ اس کے گھر کا ماحول تو ایسا نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ برا دوست ہے، بری صحبت ہے۔ اس بری صحبت نے اسے اس بربادی کے دہانے تک پہنچا دیا کہ جب بات کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، جب بات کرتا ہے تو غصے سے کرتا ہے، جذبات سے کرتا ہے، کوئی طبیعت میں تحمل نہیں، برداشت نہیں، کوئی درگزر نہیں۔ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ دوستی کا نتیجہ ہے۔ اس دوستی کی یہ بربادی ہے جو نظر آ رہی ہے۔ تو اچھے لوگ جو ہیں نا، اچھے لوگ، اچھے دوست وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے دوست بنانے سے پہلے پرکھ لینا چاہیے، جانچ لینا چاہیے، اور یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر دین کیسا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور کسی کو جانچنا اور پرکھنا ہو کہ بھئی یہ انسان کیسا ہے، اس کی عادات کیسی ہیں، اس کے اطوار کیسے ہیں، تو بہت آسان ہے۔ اس کے دوستوں کو دیکھ لو، اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ اور آج کے زمانے میں ایک زمانہ ایسا بھی تھا، شرافت کا زمانہ تھا، اور زیادہ دور نہیں، ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، شرافت کا زمانہ تھا کہ انسان اگر کوئی غلطی بھی کرتا تھا تو غلطی کو چھپاتا تھا کہ بھئی کسی کو یہ بات پتہ نہ چل جائے۔ لوگ ڈرتے تھے کسی برائی سے، کسی غلطی کے کرنے سے، اور اگر ہو جائے تو اسے چھپاتے بھی تھے۔ لیکن آج اگر کسی کا پروفائل دیکھنا ہو تو اس کے فیس بک کا اکاؤنٹ دیکھ لو، ساری اس کی واحیات حرکتیں وہاں پر موجود ہوں گی، اس کی یاری دوستیاں بھی موجود ہوں گی، دوستوں کے ساتھ سیلفیاں بھی موجود ہوں گی، تو پتہ چل جائے گا کیسوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ اس کے فیس بک کا جو پروفائل ہے، اس کا انسٹاگرام کا جو پروفائل ہے، اس کو دیکھ لو، سب کچھ وہاں سے مل جائے گا کہ آخر یہ ہے کیا، یہ ہے کتنے پانی کے اندر۔ تو آج تو کسی کو جانچنا بہت آسان ہے،
میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو کسی کو اگر پرکھنا ہے تو اس کے دوست کو دیکھ لو کہ اس کے دوست کا دین کیسا ہے، بس جیسے اس کے دوست کا دین ہے ایسا اس کا بھی دین ہوگا، جیسے اس کے اخلاق ہیں ایسے اس کے بھی اخلاق ہوں گے۔ کیوں کہ ہم جنس کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے، الجنس یمیل الی الجنس۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جو میلان ہے اپنے ہم جنس کی طرف ہوتا ہے، کہ گدھا گدھوں میں بیٹھتا ہے، گھوڑا گھوڑوں میں بیٹھتا ہے، کتا کتوں میں بیٹھتا ہے، چور چوروں میں بیٹھتا ہے، ڈاکو ڈاکو میں بیٹھتا ہے، شاہ شاہوں میں بیٹھتا ہے۔ اب دیکھ لو یہ بیٹھ کس کے ساتھ رہا ہے، اس کی اٹھک بیٹھک کس کے ساتھ ہے۔ تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کو کھول کھول کر بتا گئے کہ انسان کا جو میلان ہے ہم جنس کی طرف ہوتا ہے۔ اگر طبیعت کے اندر شرافت ہے تو کسی شریف کی طرف میلان ہوگا، اور طبیعت کے اندر اگر خباثت ہے تو کسی خبیث کی طرف میلان ہوگا۔ اب سوچ لیں کہ میلان کس کی طرف ہے، کس سے دوستی لگائی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جنس کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اب سوچ لیں کہ کس کی طرف میلان ہے، دوستی تعلقات کس کے ساتھ ہیں، میں کر کیا رہا ہوں، جو چیز اندر ہے وہی چیز باہر آ رہی ہے، کوئی نیا تو ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی اچھے دوست تم کم ہی پاؤ گے، اچھے دوستوں کی بہتات نہیں ہوگی، اس لیے کوانٹیٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے، کوالٹی کی طرف جانا چاہیے کہ کس انسان کے اندر کیا کوالٹی ہے، اس کی کوالٹی کو دیکھنا چاہیے۔ دوستوں کی فوج نہیں بھرتی کرنی چاہیے۔ آج جس کو دیکھو جی فلاں بھی میرا دوست ہے، فلاں بھی میرا دوست ہے، فلاں بھی میرا دوست ہے، تو پھر اس سے بڑا بیوقوف بھی کوئی نہیں ہے جس نے اتنے سارے دوست بنا رکھے۔ اور بزرگوں نے تو یہ کہا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی مردانہ دوستی جو ہے آدمی کے اپنے شیخ کے ساتھ ہونی چاہیے، مردانہ دوستی اپنے شیخ کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جہاں سے اسے تربیت ملے، اور زنانہ دوستی بیوی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بس یہ دو دوستیاں کافی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور دوستی کی ضرورت نہیں، کہ مردانہ دوستی اپنے شیخ کے ساتھ اور زنانہ دوستی بیوی کے ساتھ۔ اب بیوی سے دوستی تو کرتا نہیں، دنیا جہاں میں پینگے بڑھاتا پھرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اچھے دوست تم کم ہی پاؤ گے۔ اور تیسری بات فرمائی، اور یہ بڑی اہم بات ہے، کہ اپنے امور میں، اپنے کاموں میں جو کام بھی تمہیں پیش آتے ہیں ان لوگوں سے مشورہ لیا کر جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ تجھے مشورہ صحیح دے گا۔ اب بعض لوگوں کی عادت ہے جہاں بیٹھے اسی سے مشورہ لینا شروع کر دیا، جہاں بیٹھے ہوئے اپنا کھاتا کھولنا شروع کر دیا، اپنی باتیں بتانا شروع کر دی۔ ارے بھائی ہر آدمی کی ایک اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک استعداد ہوتی ہے۔ اب اس میں وہ استعداد ہے یا نہیں ہے، آپ اس کے سامنے بولے چلے جا رہے ہیں، کیوں اپنا ہلکا پن آپ ظاہر کرتے ہیں؟ آدمی کے اندر اتنا بھرم ہونا چاہیے، اتنا بھاری بھرکم اسے ہونا چاہیے کہ اپنی بات ہر کسی کے سامنے نہیں کھولنی چاہیے۔ یہ کہا کہ جہاں بیٹھا وہیں اپنی زندگی کی کتھا شروع کر دی، اپنے کاموں کی کتھا شروع کر دی، ہر ایک کے سامنے بیٹھا کھولنا شروع ہو گیا، تو کیوں اپنے آپ کو بڑھانا کرتا ہے؟ ہاں مشورہ انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ مشورے کا کرنا سنت ہے، اور جب آدمی مشورہ کرتا ہے تو سنت کی جو برکت ہے اس کے عمل میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور مشورہ اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ اپنے کاموں میں مشورہ کیجیے، اور مشورہ کرنے کے بعد جب آپ کی رائے کسی طرف ہو جائے، چاہے مشورے کے مطابق ہو چاہے مشورے کے خلاف ہو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر آپ اس پر گامزن ہو جائیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ تو مشورہ ایسی اہم چیز ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ مشورہ کیجیے، تو کسی عقل مند سے مشورہ کرنا چاہیے، کسی بے وقوف سے نہیں، ہر چلتے پھرتے سے نہیں، کہ جہاں بیٹھے جہاں کھڑے ہوئے بس باتیں شروع کر دی، اچھا جی آپ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ارے بھائی وہ مشورہ دینے کا اہل بھی ہے یا نہیں، اس میں وہ صلاحیت بھی ہے یا نہیں؟ تو اس کا ایک معیار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کر دیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہونا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اس سے مشورہ کرو۔ اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا متقی ہوتا ہے، تقوی رکھنے والا، یہ ڈرنے والا ہے۔
تو جو تقوی والا ہوگا اس کا دل صاف اور شفاف ہوگا، وہ اللہ کے سامنے ڈرتا ہوگا، گناہوں پر معافی مانگتا ہوگا، وہ گناہوں سے بچتا ہوگا، تو دل اس کے اندر سے صاف شفاف ہوگا۔ اور جب دل صاف شفاف ہوگا اور آپ اس سے مشورہ کریں گے، اس کے دل میں کوئی خیر کی بات آئے گی، کوئی اچھی بات آئے گی۔ ایسے نہیں کہ بہت سے لوگ، کسی نے کہا جی فلاں مکان بک رہا ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے، میں لے لوں؟ اس نے کہا یہ مکان مت لینا، چلو جنات کا اثر ہے۔ اور تھوڑے دن کے بعد یہ پتا چلا کہ جس سے مشورہ لیا تھا اس نے خود وہ مکان خرید لیا۔ کہا جی فلاں جگہ اپنی بچی کا رشتہ کر رہا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے، وہ بچہ کیسا ہے؟ کہا کہ بالکل نہ کرنا، بہت غلط ہے، بہت بگڑا ہوا ہے۔ کچھ دن کے بعد پتا چلا کہ اس نے تو اپنی بچی کا رشتہ وہاں کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں سے اگر مشورہ کیا جائے تو کیا بنے گا؟ آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے لوگوں سے اگر مشورہ ہوگا کہ جن کے پیش نظر اپنی غرض ہوگی، اپنا مفاد ہوگا، تو بھلا کسی کو صحیح مشورہ کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، ذکر و فکر والی حیات طیبہ یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ خلق خدا کے حق میں راحت رساں بنا، اذیت رسانی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ موذی لوگوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اچھے دوستوں سے دوستی کرنے والا بنا، یا اللہ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا، ظاہری باطنی ہر قسمی یا اللہ ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسمی انتشار سے، افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما،
یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور اختلاف پھیلانے والے، شر پسندی کرنے والے، لوگوں کے جان مال املاک کو نقصان پہنچانے والے، یا اللہ ان کی سرپرستی کرنے والے، یا اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، کیسر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما، یا اللہ اس ملک میں معاشی معاشرتی اخلاقی اور سیاسی استحکام عطا فرما، ہر قسمی بد امنی بے چینی بے سکونی کو دور فرما، تا قیام قیامت یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما، اپنی مدد کو ہمارے شامل حال فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما، نعمتیں برکتیں عطا فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو دور فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اولاد کا مستقبل تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحی بیٹھے ہیں یا اللہ نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ ہماری مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، یا اللہ دار القرآن کا قیام آسان فرما، یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے قرآن کے دین کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ہر قسم کے موانع سے رکاوٹوں سے حفاظت فرما، یا اللہ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں خادمین ہیں تعاون کرنے والے خدمت کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں بہترین جزا عطا فرما، دارین کی بھلائیاں عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ آباد فرما، یا اللہ جو حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں جا چکے ہیں، یا اللہ سب کے لیے مناسک حج کو آسان فرما، حج مقبول حج مبرور عطا فرما، یا اللہ باادب وہاں کا قیام نصیب فرما، یا اللہ جو پیچھے رہ جانے والے جانے کی آرزو اور تمنا رکھتے ہیں یا اللہ سب کے جانے کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ زندگی میں بار بار یا اللہ حاضری حرمین ہمیں نصیب فرما، وقوف عرفہ یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.